یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو، تعویذ بڑے کام کا تعویذ، اور تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویذ، تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی، اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز۔ تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں، اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر، اور سنن نبی داؤد میں 5082 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ، معوذات، ایک ہے معوذتین، وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں، اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ۔ اب مجھے کو پوچھتا ہے تعویذ میں نے مننے جناب تعویذ کیوں نہیں؟ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت دم، دم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ بہترین تعویذ ہے۔ تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا، ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ سنن نبی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر، وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں، لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ ثقہ راوی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البہیقی کے اندر، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ وہ ہیں۔ تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے، سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو، جو سیرت کی پہلی کتاب ہے، یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں، تابعی، انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تدلیس کر رہے ہیں۔ بارہ حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدلیس کی وجہ سے، وہ راوی ثقہ ہیں لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں، وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے، تدلیس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں۔ بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، پھر بھی لوگوں نے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تختی لٹکاتے تھے، تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے، اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاوی میں لکھا، اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلوں میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویذ لکھا کرتے تھے، وہ امام ابن تیمیہ کی وجہ سے۔ تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے۔ البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے، تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، نہ حرام کہتے ہیں، یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا، وہ تعویذ کی ہی طرف ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویذ اس وقت لکھے جاتے تھے۔ آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے؟ 5732 اور 5731 کے اپنے دور جہالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو،
اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویذ نہ لٹکانے، وہ شرکیہ تعویذ ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا. ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کے وہ کسی کے گلے میں لٹکائے تو آپ اس کو کہیں کہ اس نے شرک کیا. آپ چلیں بہت سخت ہیں تو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ بدعت کہتے ہیں. ہم تو بدعت بھی نہیں کہتے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے. تو جو چیز تابعین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو کتاب و سنت کا الحمدللہ منہج اور سلف کا فہم ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. البتہ یہ جو بسم اللہ کے 786 حرف لکھے ہوئے ہیں، محمد کے 92 رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے 66 رکھے ہوئے ہیں، یہ حروف ابجد اور ان کے تعویذ لکھنا، یہ تو قطعاً کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے. اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور الٹا یہ تعویذ لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے. اس طریقے سے حروف ابجد کو ہم مانتے ہیں. اگر کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. تعویذ لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بھائیوں کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی نا. سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے. تو اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. تو شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک صحابی کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو. وہ بھائی آیا کہا جی اور خراب ہو گیا، فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے تیرا بھائی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے دوبارہ شہد دے. 2-3 دفعہ دیا تو شفا ہوگی. تو یعنی کوئی یقین نہیں تھا نا بھی اس کا بنا ہوا. اس حوالے سے یقین بنے گا تو پھر شفا ہوگی نا. یقین بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. صرف یہ دم درود جو ہے نا یہ زور نہیں لگاتے جب تک آپ کا یقین پیچھے نہیں ہے. یقین ہوگا تو پھر زور لگے گا. وہ عزیمت ہوتی ہے نا. اسی لیے عامل جو عامل ہوتا ہے پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس کا پڑھنا اور عام بندے کے پڑھنے میں فرق ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے لوگ ان کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے تو وہ جب ایک دفعہ جن کو کہتا نکل جاتا وہ نکل بھی جاتا تھا. تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے. عزیمت ہوتی ہے ایک پرہیزگار شخص کی. تو بہرحال میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے شہد کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی، لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں، ہم کہیں گے شہد کو چاٹے تب شفا ہوگی. تو طریقہ بتایا. تو قرآن میں جو شفا آئی سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قرآن میں شفا ہے، سورہ یونس میں آیا کہ شفا ہے، اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا. یہ 3 تعویذ ہیں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر پھونکیں، یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے.